السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناة سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جب اطلاع ملی کہ مقام اجنادین پر بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف 90,000 فوج جمع کر رکھی ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سنایا تھا۔ آخر کے اندر خط میں یہی تھا کہ آپ سارے مقام اجنادین کی طرف کوچ کر کے وہاں جمع ہو جائیں، ہم بھی آپ کو وہیں پر ملیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کے چند خطوط ہر ایک سردار کے پاس روانہ کر دیے اور ان کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ مقام اجنادین کی طرف بڑھو اور جلد سے جلد وہاں پہنچو، اور خود خیموں کو اونٹوں پر لادا، مال غنیمت اور بکریوں کو چلتا کیا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساق لشکر میں بکریوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہتا ہوں، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ فوج کے ہر اول دستے پر رہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں خالد، بلکہ میں ساق پر رہتا ہوں، تم مقدمت الجیش یعنی ہر اول دستے میں رہو۔ اگر دروان لشکر لیے ہوئے کہیں تم سے راستے میں مل جائے اور تم سے ٹکراؤ ہو جائے، وہ تم سے ہیبت زدہ ہو کر بھاگ جائے گا، اس لیے تم اسے عورتوں، مال اور اسباب تک نہیں آنے دو گے، اور آپ کی ہیبت ان پر زیادہ ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت بہتر ہے، میں آپ کی تجویز سے سرم و تجاوز نہیں کر سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنے سے پہلے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو، تم ایک لشکر کثیر اور جمع غفیر کی طرف جا رہے ہو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو اور اپنی اجل اور موت سے محبت پیدا کر لو۔ جو باری تعالی جل مجدہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خداوند تعالی نے تم سے فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اکثر جگہ چھوٹی سی جماعت باری تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس تقریر کے بعد آپ لشکر کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 1,000 سوار کے ساتھ یہیں مقیم رہے، یعنی دمشق کے اندر مقیم رہے۔ کہتے ہیں کہ اہل دمشق نے جب مجاہدین کو جاتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر بغلے بجانے لگے، کیونکہ یہ مسلمان مجاہدین دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور اہل دمشق نے یہ سمجھا کہ شاید انہیں اجنادین میں ہماری جمعیت کی خبر ہو گئی، اس لیے یہ ڈر کر خوف کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ اور ان میں سے بعض عقل مندوں کی یہ رائے ہوئی، انہوں نے کہا اگر یہ مسلمان یہاں سے بھاگ کر بعلبک کی سرحد کا رخ کریں تو بعلبک اور حمص کا فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ڈر کر نہیں بھاگ رہے۔ اگر یہ مرج، شہورہ اور رابط کی شاہراہ کی طرف قدم بڑھائیں تو سمجھ لو کہ بھاگنے کا ارادہ ہے اور حجاز جا کر ہی دم لیں گے، بلکہ جو انہوں نے مسلمانوں نے شہر فتح کیے ہیں انہیں بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ واقدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں بولس بن بلقاء نامی ایک بہت بڑا سپہ سالار رہتا تھا۔ نصرانیوں میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی، حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے پاس جب کسی سلطنت کے ایلچی یا سفیر آتے تھے اور ہرقل ان کے کسی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا، نہ دے پاتا، تو اسے بلا کر پوچھتا یہ کیا کہتے ہیں، تو اس سے پوچھ کر ان کو جواب دیا کرتا تھا، اور یہ شخص تیر اندازی میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے گھر میں ایک بہت بڑا تناور درخت تھا، اس نے اس زور سے درخت کے اندر کھینچ کر تیر مارا کہ یہ تیر اس درخت میں گھس کر اس کے اندر رہ گیا، اور اس نے اس درخت پر لکھ دیا کہ اگر کسی کو بہادری شجاعت کا دعویٰ ہے
تو وہ درخت کی دوسری طرف تیر مار کر گھسا کر دکھائے، اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی یہ بات عوام کی ہر زبان پر تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شام پر چڑھائی کی تھی، اس آدمی نے آج تک ان سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جب اہل دمشق نے مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی کے پاس ہے اور ان سے آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اہل عرب جا رہے ہیں۔ اب اگر تو چاہے تو تیرے لیے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقت اور مرتبہ ہمیشہ کے لیے قائم کرے۔ بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، اور جو شخص مسلمانوں میں سے پیچھے رکے یا پیچھے رہ جائے اسے گرفتار کر لو، بلکہ اگر اپنے اندر ان سے لڑنے کی خواہش اور طاقت ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہو کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بولس بن بلقاء نے کہا کہ میری تمہیں مدد نہ دینے کا باعث وجہ صرف عربوں کے مقابلے میں تمہاری بزدلی اور کم ہمتی ہے، یعنی کہ تم بہت بزدل ہو اور کم ہمت ہو، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کرتا۔ میں بہادر ہوں اور بہادروں کی مدد کرتا ہوں، تو میں نے تمہیں ان کے مقابلے میں اس لیے مدد نہیں دی، اور نہ مجھے اب ضرورت ہے ان سے لڑوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسیح اور انجیل کی قسم کھاتے ہیں، اگر تو ہمارے ساتھ چل تو ہم آخر دم تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، بلکہ اگر تو کسی کو بھاگتا ہوا دیکھے تو تجھے اختیار ہے کہ بلا روک ٹوک اس کو قتل کر دینا، تجھے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا۔ جس وقت یہ سب عہد و پیمان ہو چکے تو یہ اٹھ کر گھر میں گیا، زرہ پہنی اور چاہتا تھا کہ باہر آئے، مگر اس کی بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اہل دمشق نے اپنا حاکم مقرر کر لیا ہے، میں ان کے ساتھ عربوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، گھر میں بیٹھ جا اور جس چیز کی مقابلے کی طاقت نہیں ہے اس سے خام خواہ نہ ٹکراؤ۔ میں نے آج ہی رات خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہو۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گریں مگر اٹھ کر اڑنے لگیں۔ میں ان کے دوبارہ اڑنے پر متعجب ہی تھی کہ اچانک چند عقاب آ کر تم اور تمہارے ساتھیوں پر اس زور سے گرے کہ اپنے پنجوں اور خاروں سے تم سب کا سر اور منہ نوچ ڈالا۔ یہ حالت دیکھ کر تم اور تمہارے ساتھی بھاگے، مگر میں نے دیکھا کہ جو عقاب جس شخص کے منہ پر پنجہ مار دیتا تھا وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک پڑی اور تمہاری وجہ سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بولس نے یہ سن کر کہا کیا تم نے مجھے بھی خواب میں بے ہوش دیکھا تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک عقاب نے زور سے ایک ڈھونک یعنی منقار ماری اور تم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ سن کر بولس بن بلقاء نے اپنی بیوی کے منہ پر زور سے ایک تماچا کھینچ کر مارا اور کہا کہ مجھے کوئی نیک پھال نہ دے۔ افسوس کہ عربوں کا روب تیرے دل میں اتنا گھر کر گیا کہ خواب میں بھی انہیں ہی دیکھنے لگی، تو ان سے کچھ خوف نہ کھا، میں ان کے امیر کو تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکری اور خنزیروں کا چرواہا بنا دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں اختیار ہے، میں نصیحت کر چکی ہوں۔ تو یہ آدمی اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل پڑے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اہل دمشق کے ساتھ ساتھ 6000 سوار اور 10,000 پیدل اور سب کے سب نہایت آزمودہ اور تجربہ کار تھے، چل دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر آگے نکل گئے، عورتوں بچوں اور اموال کے ساتھ، چونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس لیے بولس اور اہل دمشق نے انہی کا تعاقب کیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہو کر چلے جا رہے تھے، یعنی کہ یہ اہل دمشق نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا شروع کر دیا کہ اچانک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دور سے غبار اڑتا ہوا دیکھا، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی اور کہا کہ میرا گمان جہاں تک رسائی کرتا ہے یہ گرد و غبار ہمارے دشمنوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں قلیل دے کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ٹھہر گئے، عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے، ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین، ہوشیار ہو جاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ حریف کی فوج
گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولس بن برقاع فوج کے آگے آگے تھا۔ جس وقت اس نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو 6000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ ابن برقاع کا بھائی پطرس پیدل فوج لے کر حرم کی طرف بڑھا۔ یہاں عورتیں تھیں تو کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ جس وقت یہ نہر استریاق پر پہنچا تو وہاں اس غرض سے ٹھہر گیا کہ اپنے بھائی بولس بن برقاع کے متعلق معلوم کرے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔